بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بتاریخ 15 جمادی الثانی 38 ہجری یوم جمعہ بقول 15 ہجری جمادی الاول 38 ہجری یوم پنجشنبہ بمقام مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہر بانو ایران سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مآب نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ مدینہ داخل ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیاء اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی آغوش میں پرورش پانے کا لطف نہ اٹھا سکے، کیونکہ آپ کے پیدا ہوتے ہی جناب شہر بانو کی وفات ہو گئی تھی۔ کامل مبرد میں ہے کہ جناب شہر بانو بادشاہ ایران شہریار بن شیرویہ ابن پرویز بن ہرمز بن نوشیروان عادل کسرا کی بیٹی تھی۔ علامہ تریخی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے شہر بانو سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاہ جہاں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اب شہر بانو ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی؟ حضرت زین العابدین کا اسم گرامی دوستو علی کنیت ابو محمد ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القابات بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، ذوالصفنات اور ساجد و عابد زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ علماء فریقین کا ارشاد ہے کہ حضرت امام زین العابدین ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہا کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین جو ہمتاً عبادت میں مشغول تھے، آپ کا رجحان کامل بارگاہی کی طرف تھا، وہ ذرا بھی اس عمل سے متاثر نہ ہوئے اور بدستور نماز میں مصروف اور مشغول رہے۔ بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس شیطان ملعون کو تمانچہ مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت حاطب غیبی نے انت زین العابدین کی 3 بار صدا دی اور کہا کہ بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اس وقت آپ کا یہ لقب ہو گیا۔ علامہ ابن شہر اشوب لکھتے ہیں کہ اژدھے کے 10 سر تھے اور اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مصلی کے قریب سے زمین پھاڑ کے نکلا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ قیامت میں آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ذہبی نے طبقات الحفاظ میں بحوالہ امام محمد باقر علیہ السلام لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو اشخاص میں صلح کرواتے تو سجدہ کرتے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹنوں کی گھٹے پڑ جاتے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ نسب اور نسل تو ماں باپ کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور دادا حضرت علی اور دادی حضرت فاطمہ زہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نسب اور نسل تو ماں باپ کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور دادا حضرت علی اور دادی حضرت فاطمہ الزہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ جناب شہر بانو بنت یزدجرد ابن شہریار ابن کسرا ہیں۔ دوستو، حضرت امام زین العابدین کی ولادت بادشاہ دین و ایمان حضرت علی علیہ السلام کی عہد عصمت مہد میں ہوئی، پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ رہا، پھر بنی امیہ کی خالص دنیاوی حکومت ہوگی۔ آپ کی ولادت بادشاہ دین و ایمان حضرت علی علیہ السلام کی عہد عصمت مہد میں ہوئی، پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ رہا، پھر بنی امیہ کی خالص دنیاوی حکومت ہوگی۔ صلح امام حسن کے بعد سے معاویہ بن ابی سفیان بادشاہ رہا، اس کے بعد اس کا فاسق اور فاجر بیٹا یزید حکمران رہا۔ معاویہ بن یزید ابن معاویہ اور مروان بن حکم حاکم رہے۔ 5 ہجری سے 8 ہجری تک عبد المالک بن مروان حاکم اور بادشاہ رہا، پھر 8 ہجری سے 9 ہجری تک ولید بن عبد الملک نے حکمرانی کی، اور اسی نے 95 ہجری میں حضرت امام زین العابدین کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔
علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہوئے قضائے حاجت کی خاطر قافلہ سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نوعمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا۔ اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا۔ میں حیران ہو گیا، فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، صاحبزادے، یہ لک و دک صحرا اور تم بالکل تنہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زادیرہ اور تمہارا راحلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوخیز نے جواب دیا کہ زادِ تقویٰ و راحلتی رجلا و قصدی مولا، میرا زادیرہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصد میرے پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو بالکل کم سن ہیں، حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے۔ اس نوخیز نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ، میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں، اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضہ کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ میں نے پوچھا، اے صاحبزادے، تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا کوئی بھی معقول انتظام نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، اے شیخ، کیا تو جب تم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہو تو کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، سنو، میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمہ ہے۔ میں نے کہا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں طے کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ نگاہ ایک خوبصورت جوان پر پڑی جو سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے حضرت اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس جوان رہنا سے پوچھا کہ یہ نوعمر فرزند کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان رہنا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بلا زاد و رحلہ کیوں طے کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا زاد و رحلہ سب کچھ میں رکھتا ہوں اور وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی مملکت ہے۔ نمبر 2، ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ نمبر 3، اسباب اور ارزاق خدا کے ہاتھ میں ہے اور نمبر 4، قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی کا زاد و رحلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے۔ دوستو، علماء کا بیان ہے کہ آپ نے ساری عمر میں 25 حج پیدل طے کیا۔ آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا اپنے جانور کو کبھی ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ آپ کا رنگ گندم گوں یعنی کہ سانولا تھا اور قد میانہ تھا۔ آپ نحیف اور لاغر قسم کے انسان تھے اور بعض دفعہ جب ہوا چلتی تھی تو آپ اتنے لاغر تھے کہ آپ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ملاببین تحریر فرماتے ہیں کہ آپ حسن و جمال، صورت اور کامل میں انتہائی ممتاز تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر جب کسی کی نظر پڑتی تو وہ آپ کا احترام کرنے اور آپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اسی طرح محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ صاف کپڑے پہنتے تھے اور جب بھی راستہ چلتے تھے جو نہایت خشوع کے ساتھ روی میں آپ کے ہاتھ زانوں سے باہر نہیں جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کی عبادت گزاری میں بھی کسی کی پیروی ناممکن تھی۔ اس طرح آپ کی شان عبادت کی رقم ترازی بھی دشوار ہے، کیونکہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں کہ آپ کو عبادت گزاری میں امتیاز کامل حاصل تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے آپ کا سارا بدن زرد رہا کرتا تھا اور خوف خدا میں روتے روتے آپ کی آنکھیں پھول جایا کرتی تھی اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے اور پریشانی پر گھٹے رہا کرتے تھے اور آپ کی ناک کا سر زخمی رہا کرتا تھا۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو لرزہ آپ کے جسم میں طاری ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے بدن میں کپ کپی کی وجہ پوچھی، اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں اور اس کی جلالت مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے اور مجھ پر ایسی حالت طاری کر دیتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ اہل محلہ اور گھر والوں نے بے حد شور مچایا۔
حضرت کو پکارا، حضور آگ لگی ہوئی ہے، مگر آپ نے سجدہ سے اپنا سر نہ اٹھایا۔ آگ بجھائی گئی۔ اختتام نماز پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آگ کا معاملہ تھا، ہم نے اتنا شور مچایا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر جہنم کی آگ کے ڈر سے نماز توڑ کر اس آگ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ علامہ شیخ مالکی لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھتے تھے تو تبھی سے کانپنے لگتے تھے، اور جب تیز ہوا چلتی تو آپ اللہ کے خوف سے لاغر ہو جایا کرتے تھے، اور لاغر ہونے کی وجہ سے اکثر گر کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نماز شب سفر و حضر دونوں میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی بھی اسے قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔